بسم الله الرحمن
اپنا دیکھو، انہی کے مشتاقوں میں حسرت کا تڑپنا دیکھو، مثل پروانہ پھرا کرتے تھے جس شمع کے، مثل پروانہ پھرا کرتے تھے جس شمع کے، اپنی اس شمع کو پروانہ یہاں کا دیکھو۔ امام کہہ رہے ہیں کہ کعبے کی طرف پروانے کی طرح ہم نے سب کو پھرنا تو دیکھ لیا، مگر جس شمع کے گرد تم پروانے کی طرح گھوم رہے تھے، جھوم رہے تھے، اس شمع کو یہاں پروانے کی طرح جھومنا دیکھو، اس اپنی اس شمع کو پروانہ یہاں کا دیکھو، اور خوب آنکھوں سے لگایا ہے خلافے کا تاج، خوب آنکھوں سے لگایا ہے خلافے کا تاج، عصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو، عصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو، وہاں موتیوں کا جگر خوف سے پانی پایا، وہاں موتیوں کا جگر خوف سے پانی پایا، وہاں بڑے بڑے ولی کامل خوف سے کانپ رہے ہوتے ہیں خانے کعبہ میں، وہاں موتیوں کا جگر خوف سے پانی پایا، ارے یاسیا کاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو، یاسیا کاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو، وہاں ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے، مگر اللہ کے ولی ڈرتے ہیں کہ اگر ایک گناہ ہو گیا تو یہاں 1,00,000 کے برابر لکھا جائے گا، مگر یہ سرکار کی رحمت ہے کہ مدینہ منورہ میں نیکی تو 50,000 ہے، مگر گناہ صرف 1 لکھا جاتا ہے، کہ یہاں سیاکاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو، اولی خانہ ہمیں کی تو سیاہیں دیکھی، آخری بیت نبی کا بھی تجلی دیکھو، آخری بیت نبی کا
में होते हैं तो यहाँ मक्के मुअज़्ज़मा में बैतुल हरम में खाने काबा का बनाव सितार हो रहा होता है, गिलाफ काबा तब्दील हो रहा होता है। जब हाजी तवाफ ज़ियारा करने के लिए आते हैं तो ये रंगो निगार नजर आ रहा होता है खाने काबा का, क्योंकि वो नया गिलाफ चमक दमक रहा होता है। इमाम जिक्र कर रहे हैं ज़ीनते काबा में तालाब है उर्सों का बनाव, ज़ीनते काबा में तालाब है उर्सों का बनाव, जलवा फरमा यहाँ कोने का दूल्हा देखो। मेरी माँ कह रहे हैं कि वहां दुल्हन को सजाया जा रहा था, पुरुष दुल्हन को कहते हैं, मगर किसके लिए? यहाँ जलवा फरमा यहाँ कोने का दूल्हा देखो। ए माने दूर का रुकने अमनी में फरोग, अरे शोलाए तोर यहाँ जो मनारा देखो, शोलाए तोर यहाँ जो मनारा देखो। और जो मक्का में ताकीद इबादत के लिए बड़े खुश हुआ करते हैं ना कि आप जुम्मे में जुमा मक्का में पड़ा है और मुसलमानों की ईद हुआ करती है। जुमाए इबादत के लिए, अरे मुजरिमों आओ, मुजरिमों आओ यहाँ ईद तो शम्बा देखो। और गौर से सुने तेरा काबे से आती है सदा, मेरी आँखों से मेरे प्यार का रोज़ा देखो। दोहराने का आलम इस्लाम के मुमताज़ मोहतरम आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आसिफ मदनी कामत बरकातुहु कुदसिया मिंबर पर जलवा रोज हुए। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला इनके इल्म में, फज़ल में बरकती और बेपरवाही अता फरमाए। तो जिस शफ़क़त का और जिस मोहब्बत का ये इज़हार हमसे करते हैं, यहाँ आते हैं और हमें दीन मदीन की गुफ्तगू समझाने की कोशिश करते हैं, उसी तरह हमें भी चाहिए कि शौक़ और मोहब्बत के साथ इनकी गुफ्तगू को सुने, दिल के कानों से सुने और उन पर अमल करने की भी कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको दीन मदीन पर अमल करने की तौफीक को सआदत अता फरमाए। नारों से इस्तक़बाल कीजिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए हुसैन। والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد كان له ساعة ولم يضحي ولا يقرب صلانا أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. گزشتہ سے فیصلہ جو ہے قربانی کے مسائل بنا رہے تھے، جس میں ابتدائی باتیں آپ کی ذکر کر دی کہ یہ واجب ہے اور واجب کو عمل بتانے جس کا کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے، اور اس کا ایک بار بلا عذر کر گناہ صغیرہ اور بغیر توبہ کے اس پر اصرار سے کبیرہ بنا دیتا ہے. اور جہاں تک ایسی عبادات کہ جس کا تدارک ایسی کوتاہی جس کا تدارک کیا جا سکتا ہو تو اس کی توبہ اور اس وقت تک نہیں ہوتی ہے جب تک تدارک ہی نہ کیا جائے. جیسے نماز چھوڑ دی ہے تو توبہ کر رہا ہے تو سابقہ نمازوں کی قضا کرنا ضروری ہے. اسی طرح یہاں قربانی میں بھی ہے کہ اگر سابقہ سالوں کی قربانی نہیں کی ہے اور آپ نادم مسلمان اور توبہ کرنا چاہتا ہے تو فقط لفظوں سے کام نہیں چلے گا. اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ یہ لڑاتے ہوئے معافی کی طرف کرنی ہوگی کہ اس کا وقت گزر گیا جو ہمارے رب نے کہا تھا کہ اس وقت بھی یہ کام کرو، وہ وقت نکل گیا. اس پر نادم مسلمان ہونا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے اور اس کا تدارک اس طرح سے ہے کہ سابقہ جتنے سالوں کی قربانی نہیں کی ہے اتنا مال صدقہ کرنا ہوگا. اور یہ اتنا مشکل نہیں. آدمی سوچتا ہے کہ بہت سارے پیسے بن جائیں گے. پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ اتنے نہیں بنے گے. اگر 10 سال پہلے کا حساب لگائیں گے اور حصہ دیکھیں گے 10 سال پہلے کتنا حصہ تھا تو 10 سال پہلے جانا سستا ملتا. اس اعتبار سے ایک وقت ایسا تھا کہ 15,000 کا بھی جانور ملتا تھا. کتنے کا حصہ ہوا؟ اگر 15,000 کا جانور ہو تو کتنے کا حصہ ہوا؟ 2,000 کچھ روپے. وہ 2,000 کچھ روپے جو اگر دے دے گا تو اس کی 1 سال کی قربانی کا ذمہ ثابت ہو جائے گا اور اسی طرح اس کی توبہ ہو سکتی ہے. اس کے وجوب کے بارے میں نے آپ کی خدمت میں کافی دلائل ذکر کر دیے تھے کہ اس کا وجوب کیسے ثابت ہے. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں حدیث بات بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ جس نے وسعت کے بعد باوجود قربانی نہ کی ولا یقربن مصلانا تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک وعید ہے، سزا کے طور پر جو بیان کروا رہے ہیں. تو کسی بھی عمل پر اس کے نہ کرنے پر وعید کا بیان اس کے لزوم پر دلالت کرتا ہے. جیسے باپ بیٹے کو کہے کہ میں گناہ کام کر کے اگر نہیں کیا تو دیکھنا ہے تو بتاؤں. تو اب یہ لازم ہے یا نہیں؟ اور ایک وہ لہجہ ہوتا ہے کہ بیٹا کر لو، اچھا ہے تمہارے لیے، لیکن دونوں کر لو تو فرق ہے یا نہیں ہے؟ کر کے آنا اور نہیں کیا نا تو بتاؤ گا تو اس کر لو بیٹا کر لو تمہارے لیے اچھا ہے، دونوں کر لو تو فرق ہے یا نہیں ہے؟ تو یہاں تو حضور کا وہی بنا گیا ہے ہمارے فلاح یا قریباً مسلح تھا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آ رہے ہیں. کتنی بڑی معروفی کی بات ہے کہ حضور علیہ السلام کی معیت میں عید کی نماز ادا کرنا اور جو حضور دعائیں فرماتے ہیں ان دعاؤں میں شرکت یہ کونین کی سعادتوں میں سب سے بڑھ کر سعادت یہ وجہ ہے کہ رسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ وہ عید کی نماز میں حاضر ہوں. اس دور میں تو نماز میں عورتیں خواتین مساجد میں آیا کرتی تھیں، حتیٰ کہ جو ایام مخصوص میں ہوتی ان کو بھی حکم فرماتے کہ وہ بھی حاضر ہوں اور دعا میں شریک ہوں. اگر وہ نماز نہیں پڑھیں گے لیکن دعا میں شریک ہوں. اور عورتوں پر عید کی نماز میں ایسے بھی نہیں ہے، پھر بھی حضور انہیں بلاتے تھے تاکہ وہ برکات سے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کی دعاؤں سے حاصل ہوتی ہیں، وہ تو پھر کہیں بھی نہیں ملیں. تو حضور فرمانے والا تقریباً مسلح کہ وہ ہماری عید گاہ کے قریب نہ آ رہے. یہ بہت بڑی معروفی کی بات ہے اور یہ دلیل ہے کہ قربانی واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو حضور یہ بڑی بیان نہ فرماتے. صرف پر ایک مشورہ ہوتا. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ کسی آپ کی مرضی ہے، آپ چاہو تو کر لو، چاہو تو نہ کرو، لازم نہیں. یہ بالکل بیکار بات ہے. یہ جاہل قسم کے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جنہیں کچھ علم نہیں ہوتا. اردو کی 4 کتابیں پڑھ لی اور
کوئی ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہوتی ہے، پی ایچ ڈی کر لیا ہوگا، انگریزی آتی ہوگی تھوڑی بہت، تو وہ کتابیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور ظاہر حدیث سے استدلال کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص آپ کے پاس آ کر ایک حدیث بیان کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت اپنے پاس نہ رکھے، حدیث ہے، اگر یہ حدیث لا کر آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو بھائی آپ تو یہ فریج وغیرہ میں اسٹور کر لیتے ہو، یہ منع ہے، حضور نے تو منع فرمایا ہے، اور یہ واقعہ یہ حدیث کتابوں میں موجود ہے، لیکن اگلا سال جب آیا تو حضور نے فرمایا پچھلا سال تحقیق کا سال تھا، اس لیے میں نے تمہیں ایک حکم دیا کہ کوئی بھی جمع نہ کرے بلکہ تقسیم کرو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک گوشت پہنچ جائے، اور اب آسودگی حاصل ہو گئی ہے تو تم خود کھاؤ بھی، لوگوں کو دو بھی اور جمع بھی کر لو۔ اور وہ جمع کرنے والی حدیث نہ سنائے، فقط آپ کو وہ حدیث سنائے کہ حضور نے منع فرمایا ہے کہ 3 دن سے زیادہ کوئی گوشت اسٹور نہ کرے، نہ رکھے، نہیں حدیث تو ہے، تو آپ کیا سمجھیں گے اس سے کہ حضور نے منع فرمایا پھر ہم فریج میں رکھ لیتے ہیں، تو صحیح کہہ رہا ہوں، کتاب لا کے آپ کو دکھا بھی دے گا۔ تو یہ جہالت کی بات ہے، اور آپ ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں علم سیکھنا چاہیے، تاکہ کوئی بھی الٹی سیدھی اگر بات کرتا ہے تو پہلے سے ذہن میں مواد موجود ہو تو انسان اس کا مقابلہ کر سکے۔ ہمارا ذہن بالکل خالی ہوتا ہے کہ اس میں جو کوئی کچھ بھر دیتا ہے اور اس کو فوراً ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور اسی کے موافق ہو جاتے ہیں، تو یہ خرابی ہے۔ دوسری بات یہ کہ کبھی بھی کوئی مسئلہ ایک حدیث یا ایک آیت سے ثابت نہیں ہوتا، کسی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے اس مسئلے سے متعلق تمام آیات قرآنیہ کو، تمام احادیث کو اور صحابہ کے اقوال اور افعال کو جمع کرتے ہیں، اس کے بعد ایک نتیجہ نکلتا ہے۔ تو اگر آپ کے سامنے کبھی کوئی ایک حدیث لے کر آ جائے کہ دیکھو بخاری میں تو لکھا ہوا اس طرح نماز پڑھنی چاہیے، تو صحیح نماز پڑھتے ہی، اور بخاری حدیث کی صحیح ترین کتابوں میں سے کتاب ہے کہ بلکہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ روئے زمین پر قرآن کے بعد اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ بخاری ہے، اور بخاری میں حضور کی نماز بھی لکھی ہوئی ہے، تو کیا آپ اس کی بات سن کر اس کے مطابق چل پڑو گے، یا آپ کے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ یہ ایک حدیث نہیں ہے؟ اور حضور علیہ السلام کا کچھ عمل پہلے ابتدائی دور میں ہوا، پھر حضور نے اس عمل میں تبدیلی فرمائی، اور آخری عمر میں حضور کا عمل مبارک کچھ اور تھا، تو آپ نے رفع یدین بھی فرمایا، لیکن آخری عمر میں آپ نے ترک کر دی۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے حضور علیہ السلام کے آخری ایام کے عمل کو لیا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آخر میں جب حضور نے ترک کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو طریقہ کار منسوخ ہو گیا۔ لیکن جب ساری معلومات نہیں ہوگی اور فقط ایک آیت اور ایک حدیث ہوگی، تو میں آپ کی خدمت میں قرآن کی آیت پیش کر دیتا ہوں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے عورت کی عدت 1 سال بیان فرمائی، پہلے عورت کی عدت 1 سال دی، فقط یہی آیت آپ کے سامنے پڑھی تو آپ کہو گے قرآن پڑھ رہا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے واضح طور پر 1 سال عدت ہے عورت کی، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو طلاق یافتہ عورت جو ہے اس کی عدت تو 3 حیض یا 3 مہینوں پر رکھا، اور وفات اگر شوہر انتقال کر جائے تو 4 ماہ 10 دن کی عدت رکھی، تو وہ حکم بدل گیا۔ اب کوئی شخص کو نیا حکم بیان نہ کرے، 3 حیض والا یا 3 مہینے والا یا 4 ماہ 10 دن والا حکم بیان نہ کرے، اور وہ سال والی آیت پڑھے تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ بھائی قرآن پڑھ رہا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب کبھی کوئی شخص آپ کے سامنے، یہ میں آپ کو سکھا رہا ہوں کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے، تذبذب میں مبتلا نہیں ہو جانا، یہ لائن آف ایکشن ہے کہ اگر کوئی چیز ایسی آتی ہے، کوئی حدیث آتی ہے جو آپ عمل کر رہے ہیں اس سے ٹکرا رہی ہے، کہ ہم تو یہ بالکل بھی نہیں کر رہے ہیں، تو کیا فقہا جو ہے جنہوں نے یہ نتائج نکالے ان کو پتہ نہیں تھی حدیث، یہ معلوم تھی؟ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری حدیثیں، بعض اوقات احادیث میں تعارض ہوتا ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے، تو اس میں تاریخ دیکھی جاتی ہے، پہلے والی حدیث کون سی ہے، بعد والی حدیث کون سی ہے، کہ بعد والی حدیث نے کہیں پہلے والی کو منسوخ تو نہیں کر دیا۔ اسی طرح مطابقت کی جاتی ہے کہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جاتی ہے، تو علماء کا کام ہوتا ہے، اور وہ دلائل میں غور و تفکر کر کے ساری زندگیاں لگا کر ایک نتیجہ مرتب کر کے عوام کو ایک لائن آف ایکشن دے کر چلے جاتے ہیں، تب ہی عوام جو ہے ایک دھارے میں آپ کو نظر آتے ہیں کہ سب ایک ہی طرح کا عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یہ شریعت کی حکمت بالغہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے ایک قبلہ کیوں رکھا ہے؟
اگر شریعت یہ حکم دے دی کہ جس طرح تمہارا دل چاہے پڑھ لو نماز اللہ کی، تو ایک ہی کمرے میں 4 آدمی 4 فٹ میں نماز پڑھ رہے ہوتے، ایک کا رخ ادھر ہوتا ہے، ایک کا ادھر ہوتا ہے، ایک کا ادھر ایک کا ادھر، تو اتحاد صورت تک کی نظر نہیں آتا۔ لیکن یہاں تو شریعت جو ہے نماز کی جماعت میں اتحاد کا ایک شکل پیش کرتی ہے، جس سے کافر کا دل دہل جائے اور مسلمانوں کے دل آپس میں جڑے، کہ بالکل ایک سمت ایک رخ ہے، ایک آواز پر سب لبیک کرتے ہیں، السمع والطاعہ، سنتے ہیں اور مانتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمدہ، کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، سجدے میں چلے جاتے ہیں، ایک آدمی کی سن رہے ہوتے ہیں، لیڈر ایک ہوتا ہے۔ اس میں حکمتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ تو کبھی بھی آپ کے سامنے کوئی ایک حدیث، کوئی ایک آیت پاک کوئی لے کر آتا ہے اور کہتا ہے دیکھو تم تو یوں کرتے ہو، حدیث میں تو یوں آیا ہے، تو آپ کو یہی کرنا ہے کہ ایک اس کو یہی جواب دینا کہ کبھی بھی ایک حدیث سے یا ایک آیت سے مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، اس کو آپ کہیں کہ اس موضوع سے متعلق بھائی ساری حدیثیں لے آؤ، ساری آیتیں قرآنیہ اور صحابہ کے اقوال لے آؤ، پھر نتیجہ نکلے گا، ایسے نہیں نکلے گا۔ اور پھر اگر آپ کی تذبذب میں مبتلا ہو رہے ہیں تو آپ علماء سے رابطہ ہے، یہ نہیں کہ آپ نے حدیث سنی اور آپ لگ گئے جی عمل کرنے۔ کسی نے کہا کہ جو ہے ایک جانور قربان کر تو سارے گھر کی طرف سے تو ہو جاتا ہے، حضور پر تو کبھی قربانی واجب ہی نہیں کیونکہ آپ کے پاس مال ہی نہیں تھا۔ تو اگر حضور کے پاس مثال کے طور پر مال نہیں تھا تو کیا یہ اس کی عدم جواز کی دلیل بنے گا؟ کیونکہ زکوٰۃ میں اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن کیا زکوٰۃ ہی دنیا سے ختم ہو جائے گی؟ زکوٰۃ کے دلائل اپنے مقام پر موجود ہیں۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کے پاس تو کبھی نصاب جمع ہی نہیں ہوا، کوئی نصاب نہیں ہے، اپنے مولویوں نے اپنی طرف سے بنا لیا۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث کو بیان فرمایا، اس میں بیان یہ فرمایا من کان لہ سعۃ، کہ جس کے پاس وسعت ہو، تو وسعت کا مطلب نصاب ہی تو ہے۔ آپ اس وسعت کو کیسے ناپیں گے؟ اس کا اندازہ کیسے کریں گے کہ کون وسعت والا ہے اور کون وسعت والا نہیں ہے؟ حضور نے تو وسعت کا لفظ استعمال فرمایا ہے، تو پھر اس کو زکوٰۃ پر کہتے ہیں کہ زکوٰۃ میں غنا کس چیز سے حاصل ہوتا ہے؟ سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ، مال تجارت۔ اور یہاں چونکہ حضور نے وسعت کا بیان فرمایا، اس لیے حاجت زائد سے چیزیں بھی قربانی میں شامل کی جاتی ہیں کہ اگر ضرورت سے زائد جو بھی آپ کے پاس سامان ہے اس کی رقم بھی انکلوڈ کر کے دیکھی جائے گی۔ تو یہاں تو حضور نے نصاب کو بیان فرمایا۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضور کے پاس مال آتا تھا تو خرچ کرتے تھے، تو کبھی خرچ ہی کر دیتے تھے، تو کبھی نصاب بھی نہیں حضور کے پاس جمع ہو۔ حالانکہ خود ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ حضور نے ایک موقع پر 100 اونٹ ذبح فرمائے، کس کے تھے؟ وہ کہاں سے ہے؟ وہ نصاب نہیں تھا۔ ایک واضح حدیث میں موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے 7 اونٹ اپنے دستے انور سے، دستے اقدس سے ذبح فرمائے، اور آپ حالت قیام میں تو یہ 7 اونٹ کس کے ذبح فرمایا؟ کیا یہ نصاب نہیں ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ کہ نصاب کا نہ ہونا کسی واجب کو ختم نہیں کر دیتا دوسروں پر سے۔ آگے بات سمجھ، دیکھو یہ کہ حضور کے پاس تو نصاب ہی نہیں تھا پھر بھی حضور کرتے تھے، تو اگر نصاب بالکل نہیں تھا اور حضور نے اس اجر کو حاصل کرنے کے لیے قربانی کی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفل قربانی کی، اور امت کو یہ ابھارا کہ کوشش کرو، اس میں اتنا اجر ہے کہ اس کو کسی بھی طریقے سے حاصل کرو، اور بعض وقت مال ہو تو جو کثیر قربانیاں کرو۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اتنی زیادہ پہلے تو ایک قربانی سارے گھر کی طرف سے۔ اس کا جواب یہ دیا ہے، ابو ایوب انصاری سے ایک قول منقول ہے، عطا بن یسار نے اس کو روایت کیا کہ حضور سے یہ ابو ایوب انصاری سے پوچھا گیا کہ قربانی کس طرح سے کی جاتی تھی آپ کے دور میں، تو آپ نے بیان فرمایا کہ ہم ایک جانور اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربان کرتے تھے، لیکن اب جو ہے لوگ مباحات میں مبتلا ہو گئے اور زیادہ سے زیادہ کرنے لگ گئے۔ تو وہاں اس کا امام عینی نے اس کا جواب یہ لکھا کہ اس طرح کی احادیث جتنی بھی ہیں جس میں ایک قربانی بہت سارے لوگوں کی طرف سے کرنے کا بیان کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی تو ایک ہی طرف سے واجب ادا ہوگا، لیکن ثواب سب کے لیے۔ جیسا کہ رحمت تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک مینڈے کو ذبح فرمایا اور دعا فرمائی کہ یا اللہ اسے میری طرف سے اور میری آل کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے قبول کرے۔ تو سب کی طرف سے قربانی نہیں، بلکہ قربانی تو رحمت تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ایک قربانی ہوئی، لیکن ثواب جو ہے حضور علیہ
والسلام نے پوری امت کے لیے مقرر فرما دیا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جتنی بھی حدیثیں ایسی ہیں اس کا معنی یہی ہے. ورنہ حضور یہاں فرما رہے ہیں کہ من کان لہ سعۃ، کہ جس کسی کے پاس وسعت ہو. یہ کہتے ہیں ہر ایک پر قربانی لازم نہیں ہے. تو من کان لہ سعۃ ولم یضحک فلا یقربن مصلانا، کہ جسے وسعت حاصل ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. یہ سزا اس بات کی دلیل کہ لازم ہے، یہ کہہ رہے ہوتے لازم نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یہاں پر صیغہ من کا استعمال ہوا. من کا ترجمہ ہے جو، ایک عام لفظ ہے جو وسعت رکھتا ہے. من کان لہ سعۃ، اس سے آپ کیا معنی نکالیں گے؟ جو کا لفظ ایک عام لفظ ہے اصول فقہ کی زبان میں، تو یہ ہر ایک اس شخص کو گھیر لے گا، اپنے اندر شامل کر لے گا جو مالک نصاب ہے، جو وسعت رکھتا ہے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ ایک شخص قربانی کر دے تو سب کی طرف سے کفایت کرے گا، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ہر وسعت والے پر نبی کریم نے اس کو لازم قرار دیا اور اسے کہا ہے کہ جو وسعت رکھتا ہے، جو وسعت رکھتا ہے، اگر وہ وسعت کے باوجود قربانی نہیں کرے گا تو ہماری عیدگاہ سے نکل جائے، ہماری عیدگاہ کے قریب نہ ہے. حضور نے اپنی صحبت سے، اپنی محفل سے اس کو منع فرما دیا. تو کیا گھر کے سربراہ کو منع کیا یا سب کو منع کیا کہ جس میں یہ شرائط پائی جائیں اور وہ مالک نصاب ہو یا وسعت رکھتا ہو وہ قربانی کرے گا؟ یقین اسی بات ہے کہ یہ حدیث کا لفظ جو ہے اس پر دلالت کر. اسی طرح رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ کر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا ایک بکری ذبح کی ہوئی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے ذبح کر لی اسے چاہیے کہ دوسرا جانور ذبح کرے، اور جس نے نہیں کیا ہے فَلْيَذْبَحْ اللَّهَ، تو اسے چاہیے کہ وہ اب اللہ کا نام لے کر ذبح کرے. تو جس شخص نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی تھی اس کو حضور نے دوبارہ قربانی کرنے کا حکم دیا ہے. یعنی اس کی قربانی نہیں ہوئی، چلو نہیں ہوئی، نفل ہو گئی، کچھ ہو گئی، دوبارہ کرنے کا حکم دینے کا مطلب کیا ہے کہ لازم بھی اپنے ذمے، واجب تمہارا باقی رہ گیا، لہٰذا دوبارہ قربانی کرو. تو دوبارہ حکم دینا ایک قربانی کرنے کے باوجود اس بات پر دلیل ہے کہ قربانی لازم اور ضروری ہے. تو ہر فرد پر قربانی لازم اور ضروری ہے جس میں قربانی کے ایام کی شرائط پائی جائیں. تو لہٰذا آپ کے سامنے اگر کوئی اس طرح کی چیز آتی ہے تو میں نے آپ کو ضابطہ ذکر کر دیا کہ ایک آیت یا ایک حدیث سے کوئی مسئلہ نہیں ثابت ہوتا، بلکہ اس سے متعلق موضوع سے متعلق تمام تر دلائل سامنے آتے ہیں تب مسئلہ ثابت ہوتا ہے. پھر آپ کو کوئی چیز تنگ کر رہی ہو تو آپ آ کے علماء سے رابطہ کریں گے. یہ نہیں کہ سنا اور ایسی حدیث ہے مجھ سے آپ بہت ساری سن لو. جیسا کہ میں نے ابھی سنا ہے کہ 3 دن تک حضور نے فرمایا 3 دن کے بعد کوئی گوشت نہ رکھے، یہ بھی حدیث ہے. فقط یہ سناؤں اور یہ نہ سناؤں کہ پچھلے سال تو تقی کا سال تھا اس لیے میں نے تمہیں روکا تھا، اب جمع بھی کرو اور کھاؤ بھی. یہ والی حدیث نہ سناؤں تو آپ کیا کرو گے؟ آپ کا ذہن یہی بن جائے گا کہ 3 دن سے زیادہ نہیں رکھ سکتے. تو یہ صحیح ذہن بنایا آپ نے، حالانکہ آپ نے تو حدیث کی روشنی میں بنایا نہیں ذہن. لیکن اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحیح ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے، جو ماہر فن ہے اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں پہلے کچھ آ نہیں رہا ہوگا اور پھر اس طرح کے جو چکنی چپڑی باتیں کرنے والے ذرا تھوڑا سا اندازہ بیان ان کا اچھا ہو، ذرا ڈاکٹر آگے لکھا ہوا ہو یا پروفیسر لکھا ہوا ہو تو بس وہ ہمارا مقامِ نظر بن جاتا ہے. حالانکہ گھر بنانا ہوگا تو ایکسپرٹ کو ہائر کریں گے، ڈاکٹر سے علاج کرانا ہوگا تو اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے اور اس کی ایک کے مشورے پر عمل نہیں کہ ہم سیکنڈ اوپینین بھی لیں گے، دوسرے ڈاکٹر کو دکھائیں گے، وہ بھی یہ کہے گا تو آپریشن کروائیں گے، آپ کے ایک کے کہنے سے نہیں کریں گے. کیوں؟ وہاں کسی کی گلی میں بیٹھے ہوئے کلینک میں جا کر کیوں اپنے آپ کو سپورٹ نہیں کر دیتے؟ تو ہم بھی جو ہے ایک سامنے والا تو اس کا کام ہے کہ وہ الٹی سیدھی باتیں کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اس کو علم ہے نہیں، اس نے کرنی ہے سو کرنی ہے. لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اس طرح تو وہ جو جس طرف بھی چاہے لے جائے. تو ایسے لوگ اس اعتبار سے تو اچھے ہوتے ہیں کہ بھائی وسعت والے ہیں، مال والے ہیں، ڈیفینس وغیرہ کے علاقوں میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں. If a person is speaking English, then he attracts them. اگر وہ انگریزی بول رہا ہے تو وہ اس کو کھینچ لیتا ہے. وہ انگریزی بول رہا ہے literate, he is a literate person. انگلش بول رہا ہے تو وہ تعلیم یافتہ ہے، اور انگلش نہیں بول رہا. انگلش خالی ایک زبان کا نام، ایک زبان ہے.
آپ کے ذہن میں جو کچھ ہے آپ اس زبان میں منتقل کرتے ہو. اردو بھی اسی طرح ایک زبان کا نام ہے، عربی بھی ایک زبان کا نام ہے. تو زبان ہونے میں تو سبھی مشترک ہیں. تو یہ معیار کوئی ہوا تعلیم یافتہ ہونے کا. انگریزوں کا تو بچہ بول رہا ہوگا، انگریزی بول رہا ہوتا ہے یا نہیں؟ تو کیا وہ تعلیم یافتہ ہو گیا؟ پھر اسے اسکول کیوں بھیج رہے ہیں؟ اسے اسکول کیوں بھیج رہے ہیں؟ تعلیم حاصل کرنے کے لیے. اس کا مطلب زبان ہے، زبان معیار نہیں ہے علم کا. تو بس وہ آگے چلے جائیں گے کہ اگر انگریزی بول رہا ہے تو بس یہی سب کچھ ہے، اپنے بول رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کے اندر دین کا کوئی جذبہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اطراف میں اموات واقع ہو رہی ہیں، بیماریاں لگ رہی ہیں، تو کچھ آخرت کے لیے بھی کرنا چاہیے. تو وہ تھوڑا بہت ان چیزوں کو سنتے ہیں اور ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. ان سے یہ گزارش ہے کہ بھائی آپ کے اندر اگر اللہ نے یہ جذبہ نیکی کا رکھا ہے تو پھر راہ بھی تو صحیح چنو نا. آدمی کی تو صحیح منتخب کرو نا. آدمی کی تو ماہر منتخب کرو جو آپ کو سیدھی راہ کی طرف لے جائے. اور آپ کی یہ جو تڑپ دین کی طرف راغب ہونے کی جو تھوڑی بہت باقی رہ گئی ہے، اس کا ایسا اثر آپ کی زندگی میں ظاہر ہو کہ اس کی برکات آپ کو حاصل ہو، نہ یہ کہ اور تذکر میں مبتلا ہو جائے. بندہ یہ جو کر رہا تھا، جو پہلے سے ذہن بنا ہوا تھا، اس میں بھی ڈاواڈول اور ڈگمگا جائے. تو اس لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ اطراف میں آپ کو یہ اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو اس اعتبار سے مضبوط رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے تو وہ اپنے اندر اس قدر مضبوطی رکھتا ہو کہ تذبذب کا شکار نہ ہو، اور اس کے ذہن میں یہ نہیں ہو کہ ایک حدیث یا ایک آیت سے کبھی بھی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا. اور اگر کوئی تذبذب والی بات ہوگی تو میں اپنے علماء سے جا کے رابطہ کروں. یہ آپ کے لیے لائن آف ایکشن ہے. اگر آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر ادھر ادھر ہو جائیں گے. اور اب کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے؟ آپ کو صحیح بات، صحیح رہنمائی بتا سکتے ہیں کہ ایسی صورت میں آپ کو کس طرف جانا چاہیے. لہٰذا یہ جو باتیں کی جاتی ہیں، آپ ایک بات یہ نہیں کہ یہ تو اظہار محبت کے لیے ہے، قربانی اظہار محبت کے لیے، تو جس سے جتنا ہو سکے کر لیں. اچھا، تو باقی عبادت کی سچائی کے لیے اس میں اظہار محبت نہیں ہے. نماز میں کتنا اظہار محبت ہے کہ اپنی جسم کا اعلیٰ ترین حصہ مٹی میں رکھ دیتا ہے. اس سے زیادہ کوئی اظہار محبت ہو سکتا ہے کہ اپنے لیے اتنا عاجزی کا پہلو اختیار کرنا اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کو ظاہر کرنا اپنے جسم سے، اپنے من سے اور اپنے تن سے؟ یہ بھی عظمت پر دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اسی طرح دیگر عبادات ہیں، جتنی بھی عبادات ہیں وہ اظہار محبت ہی کے لیے تو ہے. تو اس میں پھر اگر نماز اظہار محبت کے لیے، چاہے کم کرو چاہے زیادہ کر لو، تو بھائی ظہر کی 2 پڑھ لو، پھر 3 پڑھ لو، 5 پڑھ لو. تو یہ الٹے سیدھے استدلال کریں گے. ان کو لفظوں کی بحث نہیں. انہوں نے نہ اصول فقہ پڑھا ہوتا ہے، نہ منطق پڑھی ہوتی ہے، نہ فلسفہ پڑھا ہوتا ہے. بڑے لاجیکل بنیں گے نا، لاجیکل کنکلوژن نکال کر بتائیں گے، منطق کی عقلی حل نکال کر آپ کو بتائیں گے، لیکن منطق آتی جاتی نہیں ہوگی، منطق قریب سے نہیں گزری ہوگی. بڑے لاجیکل بنتے ہوں گے، بڑی اپنی باتیں کرتا ہے، عقل سے سمجھا دیتا ہے. حالانکہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. ہم جب اس طرح کے کلپس دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ہمیں ہنسی آتی ہے اور نیچے ایک ہی لفظ لکھتے ہیں کہ جہالت ہے. اگر یہ سامنے آ کر بیٹھے تو اس کو پتہ چلے کہ کس طرح سے استدلال ہوگا. تو اس لیے اس سلسلے میں، کیونکہ آج کل یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک بٹن دباؤ انفارمیشن سرکولیٹ کرتی ہے بہت زیادہ. ہدایت کی بات بھی سرکولیٹ کرے گی اور گمراہی کی بات بھی سرکولیٹ کرے گی، سب میں گھوم جائے گی. اور ہم اتنے بلبلے بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی بات آئی تو اپنی اصل کو چھوڑ کر اس کے پیچھے لگ جائے. پہلے جرم یہ کیا کہ اصل کو سیکھا نہیں اور تھوڑا بہت جو آتا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ کے نہیں رکھا، بلکہ اب جو کوئی دوسرا لے کر آ رہا ہے اس کی وجہ سے اپنے آپ کو نرم کر لیا، اپنے اندر بلبلاپن پیدا کر لیا. یہ رویہ درست نہیں ہے. یہ انسان کے اعمال کو بھی خراب کر دیتا ہے اور اسے شک و شبے میں مبتلا کر دیتا ہے اور پھر گمراہی میں مبتلا کر سکتا ہے. کہ جب آپ ایک شخص کے پیچھے چلنے لگتے، اس کی بات سننے لگتے، تو وہ جو چاہے کر سکتے. اس لیے اس طرح کی جتنی بھی چیزیں آپ کے سامنے آئیں، آپ کو ان پیمانوں پر اس کو تولنا لازم اور ضروری ہے. تو محبت کا اظہار تو ہر ایک عبادت میں ہوتا ہے، خالی قربانی میں کوئی ہوگا. اچھا، پھر محبت کا اظہار ہے تو خالی سربراہ محبت کا اظہار کرے گا؟ ایک آدمی پورے گھر کی طرف سے قربانی کر لے تو سربراہ میں اللہ کی محبت ضروری ہے، باقیوں پر نہیں ہے. کیوں؟ باقیوں کو اللہ نے وجود نہیں دیا، باقیوں کو اللہ تعالیٰ نے اور نعمت عطا نہیں فرمائی. سب پر جو چیز لازم ہے حضور نے سیدھا مت فرمایا، مت کان لہ وسعۃ، جیسا کہ میں نے عرض کر دیا کہ جو کوئی وسعت رکھتا ہے. اب یہ جو میں صرف سربراہ داخل ہے، جو سب پر بولتے ہو، جس نے جو ہوم ورک کر کے آیا وہ بیٹھا رہے، باقی کھڑے ہو جائے. تو اب یہ جو
ہر اس فرد میں بولا جائے گا یا نہیں کہ جس نے ہوم ورک کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ایسا لفظ ہے کہ یہ بہت ساروں پر بولا جاتا ہے. تو کثیر افراد اگر گھر میں سے استطاعت رکھتے ہوں گے تو ان پر قربانی لازم اور ضروری ہوگی. پھر یہ آخری چند باتیں کہ اس میں جب جانور آپ خریدنے جاتے ہو تو اس میں آپ کو وہ جانور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے حسب استطاعت جو ذرا قیمتی ہو، ذرا بھاری جانور ہو، لیکن آپ پر بوجھ بھی نہ بنے. جتنی جس کی استطاعت. پھر یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے اتنی قربانیاں بڑھا دی. ترمذی کی روایت ہے کہ ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں لوگوں نے مباحات کرنا شروع کر دیا اور دیکھو معاملہ کہاں تک پہنچ گیا، یعنی زیادہ کرنے لگے. زیادہ کرنے کو عیب شمار کرنا، اگر کوئی نفل 2 رکعت پڑھتا ہے کوئی 10 پڑھتا ہے تو یہ زیادہ کرنا برا ہے اچھا ہے؟ حضور نے 100 اونٹ قربان کیے اور 60 کی قربان کی ایک وقت میں، تو ایک اونٹ میں تو 60 بندوں کی قربانی ہو جاتی ہے. یہ حضور 60 اونٹ قربان کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ تو زیادہ ہے. تو حضور پر کیا حکم لگا دیں گے معاذ اللہ کہ یہ زیادہ ہے؟ وہاں پر ایک ابو ایوب انصاری نے ایک لفظ استعمال فرمایا کہ مباحات کرنے لگ گئے لوگ دکھاوا کرنے لگ گئے. تو یہ تو ہر عبادت کے ساتھ ہے، خالی قربانی کے ساتھ کوئی ہے. تو اگر آپ دکھاوا کرو گے تو کوئی عذر بیچ میں آ جائے گا، عوارضات آ جائیں گے تو نہی عارض پر وارد ہوتی ہے. قربانی فی نفسی ایک اچھا عمل ہے یا نہیں ہے؟ اب اگر ریاکاری کریں گے تو قربانی سے روک دیا جائے گا یا ریاکاری سے روکیں گے؟ تو ممانعت تو آئے گی لیکن ریاکاری کی طرف متوجہ ہوگی، قربانی کو منع نہیں کیا جائے گا. نکاح جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جائز ہے، سنت مبارکہ ہے. بعض حالات میں واجب اور بعض حالات میں فرض بھی ہو جاتا ہے، بعض حالات میں نکاح حرام بھی ہو جاتا ہے. تو بھائی جب نکاح جائز عمل ہے اور اس میں بہت ساری خرافات شامل ہو گئی ہے یا نہیں، تو اس خرافات کو منع کریں یا نکاح بند کر دیں؟ خرافات کو منع کریں. تو وہ مباحات کے لفظ کو ابو ایوب انصاری نے جو بیان فرمایا اس پہ توجہ نہیں کر رہے ہیں کہ لوگ مباحات کرنے لگ گئے، اترانے لگ گئے، دکھاوا کرنے لگ گئے اور معاملہ آگے تک پہنچ گیا. تو یہ تو ہر عبادت میں ہو سکتا ہے. نماز بھی نفس ہی جائز ہے ناجائز ہے؟ اگر کوئی دکھاوے کے لیے پڑھے تو نماز سے ہی روک دیں گے یا ریاکاری کو منع کریں گے؟ اسی طرح سے قربانی میں بھی اگر دکھاوا ہوگا تو لوگوں کی ہدایت کے لیے کہا جائے گا کہ بھئی حضور نے فرمایا قیمتی اور اچھا جانور لو تاکہ زیادہ اجر کا باعث ہو، لیکن دیکھو اپنی نیت کی حفاظت کرنا. یہ ہدایت جاری ہوگی یہاں سے ممبر سے کہ سرکار نے یہ فرمایا. اب میں کسی پر شک کروں کہ یار یہ دکھانے کے لیے لایا ہے تو میں بدگمانی کر رہا ہوں اور بدگمانی حرام ہے تو میں حرام میں مبتلا ہو گیا، میں گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو گیا. وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اس کو نیت صحیح رکھنی ہے. یہ ہم بتا دیں گے کہ آپ کو اخلاص قائم رکھنا ہے. چاہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کے سامنے آپ نے جانور باندھا، آپ دکھا بھی رہے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو اس میں آپ ایک حسن نیت کہ اللہ نے مجھے دیا اور اس نے کرم فرمایا اور توفیق دی کہ میں یہ جانور لے آیا، تو تحدیث نعمت کے لیے. اسی طرح مال دکھا کے خرچ کرنا بھی چاہیے اور چھپا کے خرچ کرنا بھی چاہیے. اس نیت سے دکھا کر خرچ کرے کہ لوگ دیکھیں گے تو ان میں بھی رغبت پیدا ہوگی. تو یہ حسن نیت ہے اور اس کا بھی اجر ملے گا اور اس کی وجہ سے جو عمل پیرا ہو جائیں گے ان کا بھی اجر ملے گا اور اس نیت کی وجہ سے مزید ایک بہتر اجر اس کو حاصل ہو جائے گا. تو دکھانا بھی ٹھیک ہے لیکن ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دکھا رہا ہے نا تو اسی لیے دکھا رہا ہے کہ ریاکاری کر رہا ہے. جو یہ کہے گا وہ دل پر حکم لگا رہا ہے اور دل کا حال تو اللہ جاننے والا. آپ اور میں کیسے جان سکتے ہیں دل کا حال؟ جو دل کے حال پر حکم لگائے گا وہ بدگمانی کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچایا کرو اپنے آپ کو کیونکہ اکثر گمان جو ہے بعض گمان گناہ بھی ہوتے ہیں. گمان کی عادت جو ہے وہ انسان کو ایسے گمان میں بھی مبتلا کر دیتی ہے جو گناہ کا باعث اور سبب حرام میں مبتلا کرنے والا ہوتا ہے. تو اس میں دو جہتیں ہیں کہ اس کو یہ کہا جائے گا کہ حضور نے چونکہ فرمایا کہ اچھا جانور قربان کرو تو ٹھیک ہے وہ کرو لیکن اپنی نیت کی حفاظت کرنا، اخلاص برقرار رکھنا. اور ہمیں اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا چاہیے کہ ہم اس پر حکم لگائیں کہ دکھانے کے لیے لایا. بھئی آپ کون ہوتے ہو یہ کہنے والے؟ اس کا مطلب یہ کہ قربانی کی زیادتی اس بات کی دلیل نہیں ہے بلکہ لوگ بڑی خوش دلی کے ساتھ جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کہاں خرچ کرے گا. ایسے ہی مواقع ہوتے ہیں جس پر وہ بندہ
اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ لوگ زیادہ قربانیاں کرتے ہیں کہ گویا کہ پیسے کا ضیاع ہے۔ جو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان 3 دنوں میں خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہے۔ اور یہ باتیں ہم عقل سے تو نہیں جان سکتے نا، یہ تو وحی کے ذریعے سے حاصل ہونے والی معلومات ہے، ورنہ میں اور آپ عقل کے ذریعے سے ان نتائج تک کب پہنچ سکتے ہیں؟ قیامت تک نہیں پہنچ سکتے کہ اللہ ان دنوں میں اس عمل کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ اب اللہ نے قبول کرنا ہے، اللہ نے اس کا بدلہ مرتب کرنا ہے، اور ہم اپنا ایک اسٹینڈرڈ اور معیار بنا لیں کہ بھئی غریبوں کو دے دو اور یہ نہ کرو۔ تو آپ اگر آپ کی ذرا برابر بھی عقل اور ذہانت ہو کہنے والے میں، اس کے سامنے 2 چیزیں رکھ دی جائیں، سوزو کی پوری پیاز کی بھری بھی رکھ دی جائے اور ایک طرف سونے کی ڈلی رکھ دی جائے، وہ کس کو اٹھائے گا؟ سونے کی ڈلی، پیاز اتنی ساری ہے بول رہے نا، یہ سونا کیوں اٹھا رہا ہے؟ اس کو معلوم ہے قیمتی، ایسی کئی سلوکیاں آ جائیں گی، وہ سونے کی ڈلی اٹھا لیتا۔ تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے جس نے اجر مرتب کرنا ہے، تو ہم اپنا معیار لے کر آئیں یا اللہ کے معیار کو ایکسپٹ کریں؟ اور آپ جہاں بھی انویسٹ کرتے ہیں آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو، آپ کی انویسٹمنٹ کا ریٹرن آپ کو زیادہ سے زیادہ حاصل ہو۔ انویسٹمنٹ کا ریٹرن آپ کو کب ملے گا زیادہ سے زیادہ؟ کہ آپ ایک بار کر چند مقامات کا جائزہ لیں گے، تقابلی جائزہ لیں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ جہاں فائدہ زیادہ ہوگا اور سرمایہ محفوظ ہوگا وہاں پر آپ اپنی انویسٹمنٹ کریں گے۔ تو یہ عقلی بات بھی ہے، لہٰذا یہ بالکل بیکار بات ہے کہ یہ کہا جائے کہ فلاں جگہ پر لگا دو، فلاں جگہ پر نہ لگا دو۔ اور پچھلے سال میں نے یہ ساری چیزیں آپ کی خدمت میں ذکر کر دی تھی کہ یہی بات ان کو اپنے بچوں کی شادیوں میں یاد نہیں آتی کہ اتنا خرچہ کر رہے ہیں، غریبوں کو دے دو اور ویسے ہی نکاح کر لو۔ ایجاب و قبول نکاح کا نام ہے، اور ولیمہ جو ہے وہ ایک بکری سے بھی ہو سکتا ہے، چند قریبی رشتہ داروں کو بلا کے گھر میں کھانا کھلا دو، یہ تو ولیمہ، لیکن وہ نہیں کرے۔ اس وقت ان کو یاد نہیں آئے گا، بڑی بڑی پارٹیاں کر رہے ہوں گے، تب غریب یاد نہیں آئے گا۔ غریب یاد آئے گا جب اللہ تعالیٰ کا کوئی فریضہ اور عبادت کا تقاضا اور مالی معاملات کیے جا رہے ہوں گے، تو اس وقت یاد آئے گا۔ تو یہ اس سلسلے میں ہمیں چوکنا رہنا چاہیے، اطرافی جو خرافات ہیں اس سے آگاہ رہنا چاہیے، اور اپنے اندر ایک مضبوطی ہونی چاہیے، اور ہمیں لائن آف ایکشن پتہ ہونا چاہیے کہ ایسی صورت حال میں پتہ کرے کہ میں نے آپ کو عرض کر دیا، لہٰذا آپ کو امید ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی بات آئے تو آپ نہ صرف نتیجہ مرتب کر لیں کہ بھئی ایک آیت ایک حدیث سے نتیجہ نہیں نکلتا، اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو میں علماء سے رابطہ کروں گا، یہ نہیں ظاہر حدیث کو دیکھ کر اس پر عمل کرنے لگ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔